جی ناظرین، میں ہوں خالد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں فورس ویوز کا لائیو شو۔ ناظرین، آپریشن سائلنس کی آوازیں پوری دنیا میں سنائی گئی ہیں، اور اس آپریشن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، میڈیا کا جو بھی رول تھا، میڈیا کو کچھ دکھانے اور کچھ کرنے کے لیے بڑی ذمہ داری سے کام کرنا پڑتا ہے، اور اس ذمہ داری کے اندر اس کو حکومت سے بہت سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ حکومت نے جو بھی آپریشن کیا، اس کے فیکٹس اینڈ فیگرز میڈیا کے سامنے جس طرح رکھے گئے، کبھی وہ 1000، کبھی 100، کبھی چند کے اندر منتقل ہوئے، کسی کی تصویریں نہیں دکھائی گئی اور نہ ہی کوئی فوٹیج دکھائی گئی۔ ایون جب عراق میں صدام حسین کے بھائیوں کو مارا گیا تو امریکن گورنمنٹ نے میڈیا کے سامنے کچھ تصویریں اور کچھ فوٹیج رکھی، جس سے پتہ لگا لوگوں کو کہ یہ لوگ کون لوگ تھے، جہاں باغ کس طرح ہوئے اور اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی۔ ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا، ہمیں بہت کچھ جاننا ہے، اور ہر پاکستانی کے دماغ میں کوئی نہ کوئی سوال ہے اس آپریشن سے ریلیٹڈ، اور ہم سب جاننا چاہتے ہیں۔ آج ہم جن صاحب کو بلایا ہے وہ ہیں وزیر برائے مذہبی امور اعجاز الحق صاحب۔ اعجاز صاحب کیسے ہیں آپ؟ اعجاز صاحب، یہ میرا خیال ہے اٹھنے کا ٹائم آ گیا ہے اب۔ اعجاز الحق صاحب دیکھیں جی، خواتین اور بچوں کو نکال لیا گیا ہے۔ نہیں اعجاز صاحب، یہ اب آپ اٹھنے کا ٹائم آ گیا، سونے کا ٹائم چلا گیا، اب آپ کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا۔ انٹرویو ختم ہو گیا ہے جی۔ انٹرویو شروع ہوا ہے اچھا اب آپ کی دوڑ شروع ہوئی ہے۔ جی، خواتین اور بچے ہم نے نکال لیے ہیں حفاظت کے ساتھ، اور اس کے بعد جتنا بھی آپریشن ہوا ہے وہ ہم نے سب کچھ لائیو کوریج دکھائی ہے۔ ہم نے کوئی فیکٹر فیگرز کسی سے نہیں چھپائے، سب لوگ یہ بات جانتے ہیں۔ اور ایک بلیک کافی ذرا منگوا دیجیے گا، مجھے تھوڑی سی نیند آ رہی ہے۔ یہ سب تھوڑی سی سختی ہے لہجے میں، مگر ہماری عوام بڑی اعتدال پسند ہے، اس کو اگر کچھ سچائیاں بتائی جائیں تو اسے قبول کرنا آتا ہے۔ حالیہ جو واقعہ ہوا، یہ کیا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا؟ دیکھیں، یہ امریکہ کے بارے میں تو مجھے کچھ علم نہیں ہے خاص، جبکہ میں خود امریکہ میں رہا ہوں، ایم بی اے کیا ہے میں نے وہاں سے الحمدللہ، جاب بھی کی ہے بینک آف امریکہ کی، تو اس کے اندر مجھے پوسٹ کا بھی نہیں پتہ تھا کون سی ہے، اب تو خیر مجھے معلوم ہے، سردار مشرف کی مہربانی ہے۔ تو امریکہ کا تو مجھے یہ علم نہیں کہ خوش کرنے کے لیے ہوا یا نہیں ہوا، لیکن سردار مشرف کو خوش کرنے کے لیے ہوا ہے یہ، اور اس میں سب نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، خصوصاً میں نے جو ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے میڈیا کوریج میں نے کس طریقے سے کرائی ہے، فون پہ میں نے کیسی کیسی باتیں کی ہیں، میں نے کہا مجھے رکھ لیں، آپ انہیں چھوڑ دیں، مجھے پتہ تھا وہ نہیں رکھیں گے، اس لیے میں نے کہا کہہ دیتے ہیں جی، ڈینگے مارنے میں کیا حرج ہے۔ تو یہ ہے کہ اب بات جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے جی۔ جی اعجاز الحق صاحب، آپ کو انٹرپٹ کروں گا، کال موجود ہے ہمارے پاس، ایک بہت سینئر پولیٹیشین ہے، اور ہمیشہ جس معاملے میں بھی گھستے ہیں اس کو آخر تک پہنچا کے واپس آتے ہیں۔ چودھری شاہ صاحب موجود ہیں۔ جی چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ مطلب ہے ایک دم بالکل ٹھیک ہوں، ڈسکو۔ چودھری صاحب، آپ بہت بڑے اور سینئر پولیٹیشین ہیں، کافی گہری نظر رکھتے ہیں ملک کے حالات پہ، جس معاملے میں بھی آپ جاتے ہیں اس معاملے کو حل ہونے کی بجائے وہ کچھ ایک نیا رخ آ جاتا ہے اور وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے، کیا وجہ؟ دیکھو خالد، مطلب ہے یہ مسئلہ آج سے نہیں، بچپن سے میرے ساتھ ہے۔ میں اور پرویز الہی پہلی دفعہ جب نویں میں گورنمنٹ ہائی اسکول گجرات میں داخل ہوئے تو میں بڑا خوش تھا کہ چلو جی کو ایجوکیشن ہے، لڑکیوں کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن میرے داخل ہوتے ہی وہ صرف لڑکوں کا اسکول ہو گیا، لڑکیاں جو ہے وہ انہوں نے منع کر دیا۔ پھر میں جس بس میں سفر کر کے اسکول جاتا تھا وہ بس ریس ہار جاتی تھی۔ پھر جناب میں کرکٹ ٹیم کا عمران خان کپتان بنا، لیکن وہ ٹیم ہماری اسکول کی ہار جاتی تھی۔ پھر میری مسلم لیگ نون میں آیا، وہ ٹوٹ گئی۔ جس اسمبلی سے الیکٹ ہو گئے میں مطلب آیا ہوں اسمبلی میں، وہ اسمبلی ٹوٹ گئی۔ اس کے علاوہ جناب رنگت بھی پیلی ہے، زبان بھی جو ہے وہ ساتھ نہیں ہے، آنکھیں بھی عجیب عجیب ہوئی۔ یہ ساری باتیں آپ نے بتائی، ان کی وجوہات کیا ہے؟ مطلب غلط دیکھ، کبھی کبھی مطلب مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے سفلی یا کالا جادو کروایا ہوا ہے۔ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں ناکامی دیکھنی پڑتی ہے۔ اب دیکھنا یار، جب میں پہلے کالج میں آیا تو فرسٹ ایئر میں 5 سبجیکٹ ہوتے تھے، میرے آتے ہی کالج میں وہ جو ہے وہ 10 ہو گئے۔ پھر ہمارے محلے میں ایک لڑکی رہتی تھی جو سب سے بات کرتی تھی، ایک دن میں نے کوشش کی کہ میں اس سے بات کروں، میں بات کرنے جا ہی رہا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا یار، رنگت بھی پیلی ہوئی ہے، آنکھیں بھی پیلی ہیں، جی پتہ نہیں۔ چودھری صاحب بہت بہت شکریہ، میں کافی اچھی طرح جان سکتا ہوں کہ جن معاملات میں آپ ہوتے ہیں آپ کی بہت اولین کوشش ہوتی ہے، مگر یہ کچھ ایک شو آتا ہے 4 مین شو، یہ 1 مین شو ہے، تو اس میں آپ مجھے پتہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ سب معاملہ طے پا گیا تھا، تو یہ یو ٹرن کیوں لیا گیا؟ بھائی خالد، بات کچھ ایسی ہے کہ جب معاملہ طے پا گیا تھا، بالکل وفاق مدارس والے بھی جو ہیں انہوں نے بھی کہا تھا ٹھیک ہے جی معاملہ سالو ہے، تو ہم بات کرنے کے لیے داخل ہو ہی رہے تھے کہ اچانک جو ہے جی وہ ایک میسج آیا مجھے، ایک ایس ایم ایس میرے پرسنل نمبر پہ،
اس میں لکھا تھا جی کہ کال می، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ میسج انگریزی میں تھا اور یہ کیا امریکہ سے آیا؟ دیکھیں خالد، بچے آپ بھی نہیں ہیں، بچہ میں بھی نہیں ہوں، میسیج جو ہے وہ انگریزی میں ہی آتا ہے، ایس ایم ایس کی بات کر رہا ہوں میں، یہ کوئی اردو ان پیج کا سافٹ ویئر تو ہے نہیں کہ ڈاؤن لوڈ کر کے چلا لیا آپ نے، تو میسیج جو ہے انگریزی میں آیا، بالکل انگریزی میں آیا۔ اور بات جو ہے آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک بش جو ہے وہ ایک بندہ ہے، امریکہ جو ہے وہ ایک مملکت ہے، تو بش اور امریکہ میں بڑا فرق ہے۔ جب بات ہم بش کی کرتے ہیں تو امریکہ کی نہ کریں، جب امریکہ کی کرتے ہیں تو بش کی نہ کریں۔ ایک بندہ ہے، اب اس کا کیا گناہ ہے جی اگر وہ امریکہ میں پیدا ہو گیا ایک بندے کا؟ مجھے یہ بتائیں آپ پاکستان میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہو گئے، اگر آپ کہیں اسرائیل میں ہو جاتے تو یہودی نکلتے، آپ کا تو فالٹ نہیں ہے نا اس میں، تو اس کا کیا فالٹ ہے یہ؟ اعجاز الحق صاحب، آپ کس اسٹیٹ میں ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ہم اپنی اسٹیٹ میں ہیں، ہماری کوئی اسٹیٹ میں سب اسٹیٹ نہیں بنی ہوئی ہے، آپ ذرا سنبھالیں اپنے لفظوں کو، آپ جو ہے طلعت بننے کی کوشش نہ کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ امریکہ اور ایک بش صاحب جو ہیں ان میں کتنا فرق ہے۔ امریکہ اور بش میں کتنا فرق ہے؟ آپ یہ بات نہیں جانتے کہ امریکہ اور بش میں میں کتنا فرق جانتا ہوں کہ امریکہ اور بش میں اتنا فرق ہے جتنا عام انسان اور امریکی فوج میں فرق ہے، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک میں کیا ہوا ہے؟ ہونا کیا ہے جی، ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور یہ ہے کہ اس میں چودھری صاحب نے میرا اور مشرف، اللہ معاف کرے جی، یا اللہ میری توبہ قبول کر، معاف کر دے، سردار مشرف صاحب کا اور ہم سب کا جو فیصلہ تھا وہی ہوا ہے جی۔ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، اس میں ہم نے جو ہے جی مولویوں کو الگ کیا، ایکسٹریمسٹ کو الگ کیا، اور اس کے بعد جو بجاتی ہے قوم اس کو الگ کر دیا جی۔ 3 پارٹس میں ہم نے قوم کو کر کے آپ کو دے دیا، اب آپ جس طریقے سے بھی چلائیں، آپ کا میڈیا جو کرنا ہے کریں آپ۔ جی اعجاز الحق صاحب کو انٹرپٹ کروں گا، محمد علی زرانی کی کال لینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کی کافی شانہ بشانہ تھے وہ اس ساری کارروائی میں، اور وہ بھی کافی آگے تھے، میں بھی ہماری کچھ ہیلپ کر سکیں۔ جی زرانی صاحب۔ یار کیا ہے اعجاز، وزیر اطلاعات میں ہوں، بیان تم لوگ آگے بڑھ بڑھ کے دیتے ہو، نہ نعرے لگانے دیتے ہو، نہ کچھ کرنے دیتے ہو۔ اعجاز ہے، یہ جو میری وزارت ہے نا، تم اور شیخ صاحب آپس میں آدھی آدھی کر لو، بس بس یہی چاہتے ہو نا تم لوگ۔ دیکھیں جی دورانی صاحب، بات ایسی نہیں ہے، مسئلہ ایسا ہے کہ میں بھی جو ہوں جی وزیر ہوں مذہبی امور کا، یہ اور بات ہے کہ دوسرے کلمے میں آگے اٹک جاتا ہوں، لیکن پہلا تو آتا ہے نا جی، تو بس اس کے حساب سے جو ہے جی میرا کوئی حق نہیں بنتا ہے کیا کہ میں سردار مشرف کو خوش کروں اور ان کے لیے جو ہے جی یہاں ٹی وی پہ آگے بیٹھوں، ان کے بیاف پہ، حکومت کے بیاف پہ یہاں پہ آگے بتاؤں جی میں سب کو خواتین اور بچے ہم نے آزاد کرائے ہیں، ہم کیسے نہیں بتائیں جی؟ آپ بتائیں، آپ کیا کہنا ہے آپ نے، کہیں۔ دیکھو بات سنو، اگر کچھ کرنا ہے نا تو اپنی اپنی وزارتوں میں رہ کر کرو، یہ بلا وجہ تم لوگ میرے معاملات میں ٹانگ نہ اڑایا کرو۔ تو مذہبی امور کا وزیر ہے، مذہب میں صحیح ہو کر جنرل صاحب، میرا مطلب استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ میری توبہ، سردار مشرف ادھر ہی تو مذہب میں خوش کر لیا کر۔ ظالم کے بچے اگر حالات خراب نہ ہوتے تو میری وزارت تو گئی تھی کام سے۔ یہاں رہنے دیں دورانی صاحب، یہ جو ہے آپ اسلام آباد والے لوگ بڑے سیلفش ہوتے ہو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور ہو گیا، آپ کی کوئی بادشاہی تھوڑی لگی ہوئی ہے، کوئی شہنشاہ والے دور چلے گئے، آپ ابھی تک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں آپ اسلام آباد والی جو ہوتے ہیں سارے کے سارے اپنی سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں جی۔ آپ کے کہنے سے اگر چیزیں ہونے لگ گئیں تو پھر بات ہی کیا ہوتی؟ آپ تو یہاں کے کوئی پریزیڈنٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے، اور آپ خود سوچیں ایک پریزیڈنٹ جو ہے جی بیٹھا ہوا اسپیچ میں تھوک رہا ہے، کیسا لگے گا؟ خبردار اسلام آباد والوں کو کچھ کہا تو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں تم پنڈی والوں کو، ماری تاڑی راجا دی دوڑی، غصے سے کہاں پر ارے بس جی بس دورانی صاحب، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو اسلام آباد والے ہیں وہ ٹافی کو بھی مٹھائی کہتے پڑتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لینگویج کے اوپر جو ہے جی آپ مجھے بحث نہ کریں، میں نے بھی ایم بی اے کیا ہوا ہے۔ جی جی جی، یہاں پر آپ کو بہت بہت شکریہ دورانی صاحب، آپ یہ لڑائیاں آپ کہیں اور لڑا کریں، اتنا اہم معاملے پہ بات کرنے کے لیے آپ کو بہت کیا تھا، بہت شکریہ آپ کا۔ جی اعجاز الحق صاحب کو انٹرپٹ کروں گا، ایک بریک لیں گے، اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین لیٹس ہیو اے کوئک بریک ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اعجاز الحق وزیر برائے مذہبی امور، ہم ان سے مزید بات چیت کریں گے۔ اعجاز الحق صاحب، معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ صدر کے آس پاس کے لوگ انکلوڈنگ یو ان کو کوئی صحیح مشورے نہیں دیتے۔ بالکل غلط بات ہے جی، یہ آپ کی جو ہے جی یہ ڈینگے مارنے کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، آپ لوگ جو ہیں اس کو ایک طریقے سے لیں۔ ہم نے دیکھیں خواتین اور بچوں کو تو ہم نے نکال دیا ہے، معاملہ ہم نے سالو کرایا نا، خواتین اور بچے نکل آئے، پھر باقی کے آپ کے سوال یہ سب کس کام کے ہیں مجھے یہ بتائیں۔
ہینگے بینگے مار رہے ہیں آپ. تو اگر آپ یہی سوال کرنا چاہتے ہیں, آپ اس پہ اڑے رہنا چاہتے ہیں, تو اس کا جواب میرے پاس ہے جی. ہم جو ہے جی اللہ معاف کریے یار, آپ دیکھیں آپ جذباتی کر دیتے ہیں. سردار مشرف صاحب جو ہیں جی, ان کو ہم مشورے دیتے ہیں کہ آپ سٹیب لیں. اس بات کا آپ نے خیال رکھتے ہوئے سٹیب لینا ہے, اور پیچھے ہم کھڑے ہوئے ہیں جی, سردار مشرف آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جی اجاز الحق صاحب انٹرپٹ کروں گا. اے پی سی میں واک آؤٹ کرنے کے جو مولانا صاحب نے کام کیا ہے سارے معاملے پہ, کافی عوام ان کے حق میں ہیں. مولانا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ارے کیا کہیں گے ہم, خدا کی قسم ہے شرمندگی ہے. اور اے پی سی سے چل جو بھی معاملہ ہوا, یہ اعجاز تم نے بالکل اچھا نہیں کیا ہے, خدا کی قسم بے حد افسوس ہے. دیکھیں مولانا صاحب, بخدا میں نے کچھ نہیں کیا ہے, اور میرے وہ جو بس میں جو ہے جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ تو سمجھتے ہیں, ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں جی, اور یہ ٹوٹلی جو ہے جی ون مین شو ہے جی. اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں. یار ون مین شو ہو, فور مین شو ہو, یا بیگم نوازی شوی ہو, مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا. خدا کی قسم میں کنفیوز ہوں, رات کو سو نہیں پاتا. مولانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی کا اور آپ کا کیا رد عمل ہے سارے آپریشن کے اوپر؟ خالد آپ تو میرے بڑے بھائی ہیں, یو آر جسٹ لائک مائی بردر. میں اس کے خلاف اے پی سی کا بائیکاٹ کر دیا ہے. میں نہیں جاؤں گا, خدا کی قسم نہیں جاؤں گا. بھلے وہ لوگ مجھے روسٹ بکرے کا لالچ دیں, وہ مجھے چکن ٹکے کا لالچ دیں, میں نہیں جاؤں گا. بہاری بوٹی کا ہی کیوں نہ دیں, حالانکہ مجھے بہت پسند ہے, لیکن میں نہیں جاؤں گا. یہ فیصلہ آف ڈن. مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اے پی سی سے واک آؤٹ کرنے سے حکومت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, وہ ویسے کی ویسی رہے گی. مدد جب ہے جب آپ سرحد کی اور بلوچستان کی مخلوط گورنمنٹ سے علیحدگی اختیار کریں, جب اثر ہوگا گورنمنٹ پہ. یہ آپ کب کر رہے ہیں؟ یہ کیا کہا ہے خالد آپ نے, ذرا زور سے بولیں گے؟ آواز نہیں آ رہی, کچھ سنائی نہیں دے رہا, شائیں شائیں ہو رہی ہے, اور آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے. جی ہلو, the number you have dialed is not responding at the moment. Please try later. جی مولانا صاحب, مجھے اندازہ ہے کہ اپوزیشن کو ایسی آوازیں اکثر نہیں آیا کرتی, اور آپ کو بھی نہیں آ رہی ہوگی یقیناً. ہمیں صرف ناظرین یہ دیکھنا ہے کہ حکومت کا اور اپوزیشن کا یہ دوغلا معیار کب تک قائم رہتا ہے اور کب چینجز آتی ہیں. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اعجاز الحق صاحب, کبھی کبھی آپ کے اندر مجھے کوئی ایک معصوم شخص نظر آتا ہے, اور وہ کبھی کوئی باہر بھی آ جاتا ہے. اگر آپ پولیٹیشین نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ دیکھیں خالد, یہ بات کہہ کے آپ نے جو ہے میرے دل کے تار بجا دیے بار بار. یہ اگر میں پولیٹیشین نہیں ہوتا تو میں جرنیل ہوتا. جنرل ہوتے آپ؟ نہیں, آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو. میں اپنے ابا جان والا اور سردار مشرف والا جرنیل نہیں کہہ رہا. میں وہ کہہ رہا ہوں جی, آپ نے سنا ہوگا نا کہ جرنل کے پنکھے اور واشنگ مشینیں بناتا, کمپنی کھولتا اپنی, جرنل نام رکھ دیتا اس کا, اور واشنگ مشین بناتا, فریج بناتا, اور یہ ساری چیزیں بناتا, اور لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ کیا جرنل ہے جی. تو وہ والا جرنل جو ہے, میں بڑا فخر محسوس کرتا اس میں. یہ سب کافی لگاؤ لگتا ہے آپ کا جرنل سے. آپ کے والد صاحب بھی جرنل تھے. بس کریں خالد, کوئی اور بات کریں, کوئی جرنل سی بات کریں, بلکہ یہ کریں کہ کوئی آپ جرنلزم کی بات کریں, میں جواب دیتا ہوں اس کا. آپ نے کیا کیا جرنلزم میں؟ دیکھیں جی, میں نے جرنلزم میں وزارت کی ہے, جو کہ ابھی تک کر بھی رہا ہوں الحمدللہ, اور دوسرا یہ ہے کہ بیٹا شپ کی ہے میں نے جرنلزم میں. اجازت الحق صاحب, کوئی ایسا کارنامہ جس میں فخر محسوس ہوتا ہو, کوئی ایک ایسا کارنامہ؟ خالد, بات تو آپ جو ہیں جی, کیا بتاؤں آپ کو, بڑی پرانی بات ہے. ونس اپان اے ٹائم ان رسال پور, وہاں پر جو ہے جی ہمارا گھر ہوا کرتا تھا. اس میں پڑوس کے اندر صاف پانی کی نالی جو ہے جی ایک مرتبہ بند ہو گئی. تو 2 گھنٹے سے نالی بند تھی, اور لوگ جو ہیں جی وہ جم جو ہے جی وہ ہجوم بنا کے کھڑے ہوئے تھے. وہ جیسے وہ موت کا کنواں دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا, بس ویسا ہی کچھ رشتہ ماحول تھا. میں سمجھا موت کا کنواں ہو رہا ہے, میں بھی چلا گیا جی. اس وقت جو ہے جی میں نے دیکھا نالی بند ہے, تو میں نے کہا چلو جی, اس وقت وہ دھرم ویر کی ایک فلم آئی تھی دھرمیندر کی, میں دیکھ کے بڑا انسپائر تھا. میں نے کہا چلو جی, گھر سے میں نے ڈنڈا نکالا ہے, اور کھجا کھج اس کے اندر جو ہے جی میں نے مارا ہے نالی میں. 2 منٹ کے اندر نالی جو ہے جی وہ کھل گئی, اور صاف پانی, شفاف پانی واپس جو ہے رواں دواں ہو گیا. اس واقعے کے بارے میں جب میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو جی میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں. رونگٹے میرے لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ہجوم دیکھ کے. اس کے بعد یہ ہے کہ خواتین اور بچوں کو ہم نے وہاں سے نکال لیا ہے, تو معاملہ سارا حل ہے. اجازت الحق صاحب, گلی محلوں سے نکل آئے, میں ملک کی بات کر رہا ہوں. کوئی ملک کے لیے آپ نے کام کیا ہے, کوئی ایک کام جو ملک کے لیے کیا ہو آپ نے؟ میں کوئی واگا بارڈر کی تو بات نہیں کر رہا تھا. میرا محلہ جو ہے رسال پور جو تھا وہ ملک میں ہی تھا. لیکن خیر ہے, اگر آپ کو کوئی قومی بات سننے کی عادت ہے تو میں آپ کو قومی بات سنا دیتا ہوں. ایک نہیں جی, میں نے 2 واقعے ایسے کیے ہیں, کارنامے, جن کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں.
ایک دن یہ ہوا کہ میں سو رہا تھا تو خواب میں جو ہے میں نے دیکھا کہ 4-5 جو ہے جی دہشت گرد جو ہے ملک میں داخل ہو رہے ہیں. تو میں نے ان کی چگلی پہلی فرصت میں جو ہے جی وہ سردار مشرف سے کر دی. تو ایک کارنامہ تو وہ ہو گیا. دوسرا کارنامہ ایک بڑا اعلیٰ سطح کا اجلاس جو ہے جی چل رہا تھا نیشنل اسمبلی میں, اور وہ جو ہے جی اس کے اندر میری شمولیت کی بڑی جو ہے ضرورت تھی. میں جو جی اپنی نیند کی وجہ سے, یار اب تیرے بھائی کی نیند کا مسئلہ ایسا چلتا ہے کہ وہ بس اللہ ہی مالک ہے, کسی دن ابا کے وقت سے جو ہے جی بس میں سوتا ایسا ہوں. تو ایسا ہوا کہ جی وہ مجھ سے جو ہے جی میٹنگ مس ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا بہت بڑا کارنامہ تھا ملک کے مفاد میں. اجاز الحق صاحب مذہبی امور کے اب وزیر ہیں. وزیر جو ہیں یہ سرکاری خرچ پہ حج پہ جاتے ہیں. جی وہ پہلے جاتے تھے, اب نہیں جاتے ہیں. آپ کو شاید انفارمیشن پوری نہیں ملی ہے. اب کیوں نہیں جاتے اجاز الحق صاحب؟ یار وہ کچھ وقت پہلے کی بات ہے, ایک وزیروں کا جو ہے وزراء کا وفد گیا ہوا تھا ادھر حج کے لیے. تو شیطان کو کنکریاں مارنے کا جو پروسیس ہوتا ہے جی اس لیول تک پہنچے تھے. تو شیطان نے جو ہے جی وہ روڑا ڈال دیا, بولا کہ سب لوگ جو ہے مجھے مار سکتے ہیں, یہ وزیر جو ہیں یہ نہیں ماریں گے, یہ بے مانٹی ہے جی ہمارے لوگ جو ہے جی ہمارے خلاف ہے تو ہم نہیں کریں گے. تو ان کو سمجھایا گیا, وہی کہ انہیں کہا گیا کہ یار آپ نہ مانیں. شیطان جو ہے جی اپنی جگہوں سے ہٹ گئے, انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو نہیں کریں گے. پھر جو ہے جی وزراء سے کہا گیا کہ چلیں جی وہ تو شیطان ہے, شیطانی دکھا رہا ہے, آپ لوگ وزیر ہیں آپ ہی مان جائیں. شیر افغان نیازی صاحب کے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جا کے جو ہے جی وہ مسئلہ سالو کرایا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پروسیس آگے بڑھا. یہی وجہ ہے جی کہ میں نہیں جاتا. اجاز الحق صاحب کوئی بھی معاملہ اسمبلی میں آخر کیوں نہیں جاتا؟ یار اینو تو چھڑ تو خالد پترا, میں نے یہ بتا کتنا ٹائم اور لگ سی یار. مکا میں نے 1-2 جگہ اور بھی جانا ہے, ادھر بھی جا کے میں نے جو ہے اپنی نیند پوری کرنی ہے. تو ایسے مکا دے. اور دوسری بات اجاز الحق صاحب یہ ہمارا اسٹوڈیو ہے, یہاں پلیز گریز کریں اس طرح کی چیزوں سے. یار اسٹوڈیو کیا ہے یار, نیشنل اسمبلی والی چیز کے اندر اس بات سے منع نہیں کرتے. بندے کے اندر کے جذبات ہیں باہر نکلا ہے, اس میں کون سی بری بات ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کے اندر کی فیلنگ کو آپ روک سکتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جی کہ فریڈم فائٹر کہتے ہیں ان لوگوں کو. ریولوشن لاتے ہیں ہم جو ہے جی, انقلاب لے کر آتے ہیں, اندر کی چیزوں کو باہر لے کر آتے ہیں, انقلاب ہو جاتا ہے. بھگت سنگھ کا نام سنا ہوگا آپ نے, ویسے ہی جو ہے جی اندر کی چیزیں باہر لاتے تھے, انقلاب ہوتا تھا. دوسری بات تو میں تجھے ایک مزے کی بات بتاؤں یار خالد ہے, ہوا کچھ یہ تھا جب ہم جوان ہوا کرتے تھے نا تو بڑے شرارتی ہوا کرتے تھے. اس وقت اسمبلی میں ہمارے پاس کوئی شرارت تو تھی نہیں, جرنلزم بھی نہیں تھا اس وقت. ہم جو ہے جی باتھ روموں کے اندر جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے جو ہے جی لکھ دیتے تھے, سامنے کی دیوار پہ لکھتے تھے دروازے کے, وہ بازو دیکھ سجے دیکھ, سجے پہ دیکھتا تھا لکھتے تھے کھبے دیکھ, کھبے پہ دیکھتا تھا اس کو کہتے تھے اوپر دیکھ, اوپر دیکھتا تھا کہتے تھے وہ یار دنیا چاند پہ چلی گئی تو اتنا ہی بیٹھا ہے. یہ کس کے لیے لکھتے تھے اجاز الحق صاحب؟ یار وہ آج کل ایک وزیر ہیں, بعض اڑاتے ہیں, ان کے بعض آدمی مر گئے, ان کے خلاف ہم لکھا کرتے شیر تھے. افغان نیازی کی بات. یار اب خیر ہے نا, ہم ذرا وزیر ہیں, ہم کھل کے نہیں کہہ سکتے ہیں, تو ایسے ہی کچھ ہوتا تھا. باقی یہ ہے کہ خواتین اور بچے ہم نے نکالیں, آپریشن جو ہے جی کمپلیٹ رہا ہے, فول پروف پلان تھا ہمارا, سب سکسیزفل ہوا ہے. یہ سین جو ہے جی چل رہا ہے, سین سپاٹے. تو جلدی سے یار کچھ وائنڈ اپ کرانے والا سین کرتا میں مکا. جی اجاز الحق صاحب, مایوسی اپنی جگہ, مگر آپ ایک اچھے انسان ہیں. انشاءاللہ ایک دن آپ کا بھی اندر کا انسان جاگے گا اور آپ کو بھی احساس ہوگا بہت ساری چیزوں کا. بہرحال آپ نے بہت کوشش کی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. دیکھے خالد, یہ شکریہ کی کیا بات ہے یار, ایک ہم بھی انسان ہیں, ہمارا بھی سینے میں جو ہے وہ دل دھڑک رہا ہے, یہ الٹی سائڈ پہ ہی دل دھڑک رہا ہے, جس پہ وہ ایک مہان فلاسفر ہیں ہندوستان کے, گووندا صاحب, انہوں نے کیا خوب کہا ہے کہ دل ہمیشہ لیفٹ ہوتا ہے لیکن رائٹ ہوتا ہے. تو ہمارا بھی دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے, لیکن یار کیا کر سکتے ہیں, بندہ جو ہے یار وہ, تو جانتا ہے یار تیرا بھائی بھی پروفیشنل پیریڈ کے اوپر وزارت میں بیٹھا ہوا ہے, تو کچھ بڑا کیری آن یار پلیز. جی اجازت صاحب معذرت چاہتا ہوں. جی ناظرین, دیٹس آل فار ٹونائٹ, اوور ٹو یو نادیہ. اجازت الحق صاحب, مجھے آپ اندازہ ہے کہ آپ بہت ایموشنل آدمی ہیں, مگر یہ مگرمچھ کے آنسو پتہ نہیں کب تک عوام کے سامنے آپ لوگ لاتے رہیں گے. اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, ٹی وی پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا. عملی طور پہ کیا کر رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یار ایک کپ کافی منگائی تھی شروع میں نے ابھی تک نہیں پہنچی ہے. بس آپ وہیں کھانے پینے پہ رہیں تو کچھ ہونا نہیں. اتاریں یار مائک.